یہ تو وہی ہے، ہاں ہاں یہ وہی ہے، وہی جس کی بشارت دی گئی تھی۔ وہ دیکھو نور، اس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہے۔ یا اللہ، کیا یہ وقت آ گیا؟ بہت وقت سے امت مسلمہ ایک ایسے دن کی منتظر تھی، ایسا دن جب ظلم کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کے چہرے پر وہی چمک تھی جو صرف چنے گئے بندوں کو ملتی ہے، ناک پر وہ نشان، وہ مسکراہٹ جیسے سکون کی ہوا چل رہی ہو۔ ہم نے خوابوں میں تجھے دیکھا تھا، مگر آج حقیقت سامنے کھڑی ہے، دل گواہی دے رہا ہے، یہ وہی ہے، امام مہدی۔ لوگوں نے خوابوں میں ایک چہرہ دیکھا تھا، نورانی، پرسکون، مگر آنکھوں میں ایسا جلال کہ زمین کانپ جائے۔ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں تاکہ ظلم مٹ جائے اور حق کا پرچم بلند ہو۔ وہ چہرہ آج خانہ کعبہ کے در پر کھڑا تھا، ہزاروں نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں، دلوں کی دھڑکنیں رقصی گئی تھیں، ہر طرف سکوت تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اور پھر ایک دل کی گہرائی سے آواز اٹھی، یہی ہے وہ، ہمارا مہدی۔ لبیک یا امام، لبیک یا مہدی۔ ہزاروں زبانوں سے ایک ساتھ نکلا یہ نعرہ، آسمان چیرتا ہوا بلند ہوا، فضا لرز گئی، دلوں میں ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ کعبہ کے گرد حلقہ بنائے لوگ سجدے میں گر گئے، اشکوں میں بھیگی آنکھوں سے ایک ہی صدا تھی، ہم تیار ہیں اے نجات دہندہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آسمان گویا جھک رہا تھا، زمین اپنی سانس روک چکی تھی، کائنات ایک لمحے کے لیے تھم گئی تھی، جیسے خود وقت بھی اس منظر کو سلام پیش کر رہا ہو۔ ہر آنکھ انتظار میں تھی، ہر دل دھڑکنے سے پہلے تصدیق چاہتا تھا، کیا وہی لمحہ آ گیا ہے؟ میرے خون، میرے دل، میری جان، سب کچھ آپ کے نام۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک امت کی صدیوں پرانی پکار ہے، ایک وعدہ، ایک قربانی جو آج لبوں سے نکل کر تاریخ کا حصہ بن رہی ہے۔ تم میرے سچے ساتھی ہو، آخری جنگ کے سپاہی۔ یہ الفاظ اس وقت کی گواہی تھے جب امام مہدی علیہ السلام اپنے جان نثار ساتھیوں کو اپنے ہمراہ آخری مارکے میں لے جا رہے تھے۔ ایک لمحہ تھا جب ایمان کی طاقت نے، خون کی قربانی نے اور روح کی صفائی نے اس وقت کی تقدیر کا فیصلہ کیا۔ جنگ کی صدا گونجنے سے پہلے محبت اور ایمان کا عہد ہوا۔ جنگ کے بادل چھا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود امام مہدی اور ان کے ساتھیوں نے اپنی محبت اور ایمان کی طاقت پر عہد کیا تھا، ایک عہد جو انہیں نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی طور پر بھی مضبوط کرتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایمان اور محبت کے بیچ ایک طاقتور رشتہ قائم ہوا تھا، جس نے آخری جنگ کے لیے ان کی تیاری کو مقدس بنا دیا۔ وقت آ گیا ہے، اب ظلم کا سورج غروب ہوگا۔ آج ہم ایک امت بن کر کھڑے ہیں۔ خوش آمدید اے روح اللہ، تمہارا آنا رحمت بھی ہے، نشان بھی ہے۔ آج کی جنگ صرف زمین کے لیے نہیں، یہ حق کے لیے ہے، یہ اللہ کے وعدے کی تکمیل ہے۔ ہر تلوار، ہر قدم صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہماری قوت نہ تلواروں میں ہے، نہ لشکروں میں، ہماری قوت صرف اللہ کے بھروسے میں ہے۔ نفرت کو محبت سے بدلنا ہے، ظلم کو عدل سے مٹانا ہے، اور اندھیروں میں روشنی بن کر ابھارنا ہے۔ یا اللہ، تو ہی فتح دے، تو ہی مددگار ہے، تو ہی ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، تو ہی ہے جو آسمان سے نصرت اتارتا ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو حق اٹھتا ہے، صرف تیرے حکم سے یا رب۔ ہائے کالے جھنڈے، سچائی کے قاصد ہیں، آگے بڑھو، کوئی نہ رکھے، ہم حق کے راستے پہ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خراسان کی زمین سے جو طوفان اٹھا ہے وہ اللہ کے وعدے کا پیغام ہے۔ جن ہاتھوں میں آج کالے جھنڈے ہیں وہی ہاتھ کل ظلم کے تاج گرا دیں گے۔ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہم کسی دنیاوی طاقت کے لیے نہیں، صرف اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جھنڈے صرف قتال کے لیے نہیں، یہ جھنڈے اس قسم کی نشانی ہے جو تم نے اللہ سے وفا کے لیے کھائی ہے۔ دجال کا فتنہ قریب ہے، اس کی آنکھیں جھوٹ کا جادو بکھیریں گی، لیکن تمہاری آنکھیں صرف حق کو دیکھیں گی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اگر ہم شہید بھی ہو گئے تو ہمارا خون قیامت تک امت کے لیے مشعل راہ بنے گا، اور اگر زندہ رہے تو دجال کے سر پر حق کا پرچم گرجے گا۔ چلو میرے ساتھ، نہ کسی تاج کے لیے، نہ کسی مقام کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ ہر قدم اللہ کے ذکر کے ساتھ، ہر وار عدل کی خاطر،
हमारी तलवार जुल्म से नहीं सिर्फ हक से चमकती है। न हम दुनिया के लिए उठे हैं न माल के लिए, हम उठे हैं उस वादे के लिए जो अल्लाह ने अपने बंदों से किया था। जिस रात जुल्म का अंधेरा छाया था, आज उस रात में नूर भरने का वक्त आ गया है। हम वो लश्कर हैं जो न पीछे हटता है न बातिल के सामने झुकता है। यही है वो रास्ता जो हमें फतह तक ले जाएगा। न नफरत न खौफ, सिर्फ यकीन के साथ। हर कदम पर अल्लाह का आसरा और हर सांस में सिर्फ उसकी रिजा। यही वो सफर है जहां से उम्मत जागती है, और यही वो मंजिल है जहां से बातिल का सूरज गुरूब होता है। शाम की सरजमीन और सफेद मस्जिद के दर पर आज नूर उतर रहा था, जैसे आसमान ने जमीन को अपना पैगाम भेज दिया हो। हर समत खामोशी थी, लेकिन दिलों में एक सोच था, एक इंतजार, ऐसा इंतजार जो सदियों से चला आ रहा था। आज वक्त रुक गया था और दुआ आसमान से उतरती रोशनी की सूरत में जाहिर हो रही थी। वो आ गया है, वो आ गया है, इमाम आ गए हैं, अल्लाह का वादा पूरा हो गया। रावी गहरी रूह परूर आवाज में, जिस दिन का इंतजार इम्मत ने सदियों से, क्या आज वो दिन उफ़क़ पर नमूदार हो चुका है। दिल कांप रहे हैं, आंखें बरस रही हैं, लेकिन सीने यकीन से भर गए हैं। जमीन सजदे में झुक गई है और आसमान तकबीर के नारों से गूंज रहा है। मस्जिद के सहन में रोशनियां जैसे आसमान से उतर रही थीं, और उन रोशनियों के दरमियान एक नूरी हाला था। इस हाले के मरकज में खड़े थे एक रहनुमा, एक चरागे हदायत, इमाम मेहदी। थोड़ा तवक्कुफ के बाद दिल बेअख्तियार झुक गए और जबानों से बस एक सदा निकली, सब हुजूम की आवाज, लब्बैक या मेहदी। देखो, आसमान को देखो, रोशनी के दरवाजे खुल रहे हैं। लगता है रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत के पर्दे हटा दिए हों, जिसका हमने बरसों इंतजार किया। ये वो सायत है जब दुआएं इश्कों के रास्ते अर्श तक पहुंचें। ये वो लम्हा है जहां सब्र का सिला और कुर्बानी का चिराग रोशन हो रहा है। खुश आमदीद ए रूह अल्लाह। आओ इस उम्मत को इकट्ठा करें और जालिमों का खात्मा करें। आज की जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं, ये हक के लिए है। ये अल्लाह के वादे की तकमील है। हर तलवार, हर कदम सिर्फ अल्लाह के लिए है। हमारी कुव्वत न तलवारों में है न लश्करों में, हमारी कुव्वत सिर्फ अल्लाह के भरोसे में है। नफरत को मोहब्बत से बदलना है, जुल्म को अदल से मिटाना है, और अंधेरों में रोशनी बनकर अभरना है। या अल्लाह, तो ही फतह दे, तो ही मददगार है, तो ही है जो दिलों को जोड़ता है, तो ही है जो आसमान से नसरत उतारता है। जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो हक उठता है सिर्फ तेरे हुक्म से या रब। है मेरे लश्करों, वक्त आ गया है जिसका इंतजार बरसों से था। फितना दज्जाल का दौर शुरू हो चुका है। दज्जाल वो है जिसका झूठ इंसानी अक्ल पर साया डाल देगा। वो तुम्हारी आंखों को धोखा देगा। वो तुम्हारे दिलों में शक डालकर तुम्हें हक से दूर करने की कोशिश करेगा। वो खुद को खुदा कहेगा, लेकिन याद रखो, उसके पास सिर्फ जिस्मानी कुव्वत होगी, रूहानी कुव्वत नहीं। उसका जादू सिर्फ उन पर चलेगा जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिनके दिलों में अल्लाह का नूर है, उन पर दज्जाल का कोई जोर नहीं चलेगा। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं, ये अकीदे की है। ये दिल के नूर और ज़हन के यकीन की लड़ाई है। दज्जाल का किला गिरने वाला है, लेकिन इससे पहले तुम्हें सब्र और सिद्क के साथ खड़ा रहना होगा। जो इस वक्त मैं डगमगाया वो डूब गया, और जो साबित कदम रहा इसका नाम अल्लाह के मुकर्रब बंदों में लिख दिया जाएगा। चलो हक के परचम तले इकट्ठे हो जाओ। तुम्हारे कदम अल्लाह के रास्ते में उठ रहे हैं, और वो वक्त दौर नहीं जब दज्जाल खुद गिरता हुआ नजर आएगा। वो लम्हा जब जमीन ने आसमान की रोशनी महसूस की, जब एक नूरानी वजूद दिमश्क के मनार से जमीन पर उतरा। लोगों ने देखा सफेद लिबास, दो रूहानी आंखें और आवाज जो दिलों के पर्दे चीर गई। मैं ऐसी हूं, अल्लाह का नबी,
جب عیسی ابن مریم نے دجال کے فتنہ کا ذکر کیا تو ہوا میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس سے بڑھ کر یقین کی روشنی پھیل گئی۔ دجال وہ جھوٹ کا جادو تھا جو سچ کی روشنی میں گلنے لگا تھا۔ جب نبی عیسی نے اس کے دھوکے کا راز کھولا تو لوگوں کے چہروں سے اندھیرے اترنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی اور مہدی ایک صف میں تھے اور امت حق کے پرچم کے نیچے جمع ہو گئی تھی۔ قدم بڑھنے لگے تھے، نہ صرف جنگ کے لیے بلکہ ایک وفاداری کے حلقے میں داخل ہونے کے لیے جہاں صرف اللہ کا نام بچا تھا اور باطل اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لوگوں، میں اللہ کا نبی ایسا ہوں، وہ جسے تمہارا رب واپس بھیج رہا ہے حق کو زندہ کرنے کے لیے۔ میں وہی ایسا ہوں جسے مریم کے بارگاہ میں روح کے طور پر بھیجا گیا تھا، وہی ایسا جسے اللہ نے معجزے عطا کیے، اور آج اسی اللہ نے مجھے تمہارے پاس دوبارہ بھیجا ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں اسی دین پر ہوں جو تمام انبیاء لے کر آئے، دین اسلام۔ میں تمہارے پاس امن کے پیغام کے ساتھ آیا ہوں، لیکن یاد رکھو یہ وقت امن کا نہیں، حق کے لیے اٹھنے کا ہے۔ اے امام مہدی، تم اللہ کے وعدے کا زندہ نشان ہو۔ چلو آج مل کر اس امت کو اکٹھا کریں اور ظلم کے ہر دیوار کو گرا دیں۔ میں دجال کا قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک باطل مٹ نہ جائے۔ اے امتی محمد، تم میں وہ روحانی قوت ہے جو ہر ظلم کو توڑ سکتی ہے، صرف یقین چاہیے اور ایک صاف نائڈا۔ یا رب، اگر آج میری سانسیں ختم ہوں تو وہ تیرے نام پر ہوں۔ رات خاموش تھی مگر دلوں میں طوفان تھا۔ قدم تھمے ہوئے تھے لیکن نیتوں میں زلزلہ تھا۔ آسمان چپ تھا مگر زمین پر سجدے کی صدا تھی۔ امام مہدی سجدے میں جھکے اور آسمان سے نور کی بارش ہونے لگی، جیسے جواب آ گیا ہو۔ سپاہی عزم اور جذبات سے، اگر میں گر جاؤں میرا علم تھام لینا بھائی۔ دوسرا سپاہی جوشیلے لہجے میں، ہم ساتھ نکلے ہیں، یا تو فتح یا شہادت۔ یہ کہانی صرف جنگ کی نہیں، یہ قیام ہے اس امت کے خوابوں کا۔ آفق پر اندھیرے کا قلعہ تھا اور سورج کی کرنوں میں ایک لشکر جو اپنی تقدیر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امام مہدی دل کی گہرائی سے خاموش دعا میں، یا اللہ تو ہی فتح دے، تو ہی مددگار ہے۔ اللہ کا وعدہ سچ ہو رہا ہے، حق روشنی بن کر طلوع ہو رہا ہے اور باطل اپنے انجام کے قریب ہے۔ یہی ہے وہ وقت جو لوٹ کر کبھی نہ آئے گا، یہی ہے قیام حق۔ ہر قدم ایک قسم بن گیا تھا، ہر نگاہ ایک دعا اور ہر دل میں ایک ہی صدا، یا اللہ حق کو قائم کر دے۔ جب لشکر نے صف بندھی تو فرشتوں کے پر گونج اٹھے، زمین آسمان سے ملتی نظر آئی اور روحیں بول اٹھی، یہ وہ لشکر ہے جس کا وعدہ کتابوں میں تھا۔ حضرت عیسیٰ آگے بڑھتائے ہیں، آنکھوں میں آگ اور روح میں رحمت۔ ان کے ساتھ امام مہدی ایک نورانی رہنما کے طور پر، اور سامنے فتنہ کا برشہ دجال جو اپنی آنکھ میں خالصی شیطانی غرور لیے خود کو خدا کہہ رہا تھا۔ لیکن یہ وہ وقت تھا جب حق اور باطل کا فیصلہ ہونے والا تھا۔